کہ رحمت کو سمجھنے کے لیے ہم کو اللہ نے ماں باپ دے دیے ہیں، ان سے سمجھو کہ رحمت کیا چیز ہوتی ہے، ان سے سمجھو شفقت کیا چیز ہوتی ہے۔ اور یہ بھی دیکھو کہ جب تمہاری بات نہیں مانی جاتی ہے تو تم کتنے غضبناک ہو جاتے ہو، تو اب جب خدا کی بات نہیں مانی جائے گی تو وہ کتنا غضبناک ہوگا۔ تو اب ضروری ہے کہ انسان کے لیے کہ وہ یہ سمجھے کہ ہم جب اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کے لیے ہم کو پیدا کیا گیا ہے اور کسی کے لیے ہم کو پیدا نہیں کیا گیا ہے، اور جب ہم اللہ کے ہیں تو اللہ ہمارا ہے، ہم اللہ کے ہیں۔ جب یہ عقیدہ بن جاتا ہے تو اس عقیدہ بننے کے بعد بڑا سکون مل جاتا ہے، اور سکون یہ ملتا ہے کہ جب اللہ کے ہیں، اللہ ہمارا ہے، تو ہمارے ساتھ غلط نہیں کر سکتا ہے، ہمارے ساتھ جو بھی ہوگا وہ اچھا ہوگا۔ مصیبت آئے گی تو اچھائی کے لیے آئے گی، پریشانی آئے گی تو اچھائی کے لیے آئے گی، غم آئے گا تو اچھائی کے لیے آئے گا، خوشی آئے گی تو اچھائی کے لیے آئے گی، دولت آئے گی تو اچھائی کے لیے آئے گی، غربت آئے گی تو اچھائی کے لیے آئے گی، اس لیے کہ وہ ہمارا ہے، ہم اس کے ہیں، اور کوئی اپنوں کا برا نہیں چاہتا ہے، وہ ہمیشہ اپنوں کا بھلا چاہتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ہم پہلے اپنا ہونا ثابت کر دیں کہ ہم خدا کے ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ ثابت کب ہوگا؟ یہ ثابت تب ہوگا جب ہم پر مصیبتیں آنے کے بعد ہماری زبان پر اللہ کا کلام ہوگا، ہماری زبان پر خدا کا نام ہوگا، ہماری زبان پر اللہ اور رسول کا نام ہوگا، تب پتہ چلے گا کہ مصیبت کے عالم میں بھی تم نے ہم کو نہیں بھلایا، واقعی تمہارا رشتہ ہم سے بڑا مضبوط ہے، تمہارا رشتہ بہت مضبوط ہے۔ جب تمہارا رشتہ ہم سے مضبوط ہے تو ہم تو کب تک ہم تو بہت تیزی کے ساتھ تم کو اپنانا چاہتے ہیں۔ ارے تم اپنا ہمارا بن کے تو دیکھو۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ میری جانب ایک قدم چلتا ہے، میں اس کی جانب 10 قدم چلتا ہوں۔ یعنی بندہ اگر مجھے اپنانا چاہتا ہے تو میں اسے اپنا لیتا ہوں، اگر وہ تمنا کرتا ہے کہ میں خدا کا ہو جاؤں تو اللہ اس کو اپنا بنا لیتا ہے۔ تو اب جب انسان خدا کا ہو گیا اور خدا انسان کا ہے تو ظاہر بات ہے اب کیسی بھی مصیبت آئے، ہر مصیبت میں وہ شکریہ ادا کرتا ہوا نظر آئے گا، ہر چیز میں وہ شکریہ ادا کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے اللہ نے انبیاء کرام کے اندر یہ سارے نظارے دے دیے ہیں، کسی کو بادشاہ بنا دیا ہے، کسی کو مفلس بنا دیا ہے، اور سب نے کر کے دکھا دیا۔ کوئی شکر کا مجسمہ بنا ہوا ہے، کوئی صبر کا مجسمہ بنا ہوا ہے۔ شکر دیکھنا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ لو، صبر دیکھنا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھ لو۔ نہ صبر کی مثال آپ کو اس طرح مل پائے گی، نہ شکر کی مثال مل پائے گی، جو انبیاء کرام کے ذریعے اللہ نے سب دے دیا ہے اور ہمارے نمونہ بنا دیا ہے۔ اور نمونہ اسی لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس پر چلنا آسان ہو جائے۔ جب ہم کسی نمونے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سکون مل جاتا ہے۔ ایسا تو پہلے بھی ہو چکا ہے، ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو کون سی تعجب کی بات ہے، تو انسان کو سکون مل جاتا ہے کہ اللہ نے انبیاء کے اوپر سارے حالات گزار دیے ہیں، اور سارے حالات گزار کر کے ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دی۔ یہ مت سمجھنا کہ ہم مسلمان بن گئے تو ہم پر مصیبت نہیں آئے گی، ہم مسلمان بن گئے تو ہم فاقہ کشی کے شکار نہیں ہو سکتے، ہم مسلمان بن گئے تو ہم غریب نہیں ہو سکتے، ہم مسلمان بن گئے تو ہم پر مصیبت نہیں آئے گی۔ اگر مصیبت آ گئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا ہمارا بھلا نہیں چاہ رہا ہے، خدا ہمارے لیے برا چاہ رہا ہے۔ معاذ اللہ، ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے، ایسا عقیدہ انسان نہیں رکھ سکتا ہے، بلکہ اس کو ہمیشہ یہی سوچنا ہے کہ اللہ جس حال میں رکھتا ہے اس کی مرضی ہوتی ہے، یہی اچھا ہوتا ہے۔ اب ہم چونکہ اللہ کی مرضی سمجھ نہیں پاتے ہیں، اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جہاں تک ہو سکے اس مصیبت سے نکلنے کی تدبیر اختیار فرمائیں۔ ہمیں تدبیر اختیار کرنے کا حکم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن بزرگان دین کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ کی مرضی ہے تو وہ اس مصیبت سے نکلنے کی دعا بھی نہیں کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا حضرت نصیر الدین چراغ دلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا دہلی میں مزار ہے، محبوب الہی سے بڑا پیار کرتے تھے، بہت عقیدت مند مرید تھے، بڑی محبت کرنے والے تھے۔ حضرت محبوب الہی کا جب وصال قریب ہوا تو آپ نے تمنا کی کہ اے پیر و مرشد، آپ اجازت دیجئے کہ آپ کے بعد میں دلی کو چھوڑ دوں، اس لیے کہ آپ کے بعد جب ان گلیوں میں آپ کو نہیں دیکھوں گا تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا، مجھ پہ یہ برداشت نہیں ہوگا کہ میں دلی کو آپ سے خالی دیکھوں۔ یہ آپ کی محبت کی وجہ سے میرے برداشت سے باہر کی چیز ہے۔ جب گلیوں کا تصور ہوگا اور آپ کو نہیں دیکھوں گا تو میں بے چین ہو جاؤں گا، اس لیے اجازت دیجئے تاکہ آپ کے بعد میں دلی چھوڑ کے کہیں اور چلا جاؤں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نصیر الدین، تم کو یہیں رکنا ہے اور یہاں کی جفا اور قفا تم کو برداشت کرنی ہے۔ جب یہ سنا تو آپ نے سر تسلیم خم کر دیا اور آپ دلی ہی میں رہ گئے۔ 2 واقعے آپ کے بیان کیے جاتے ہیں، ایک واقعہ جفا کا بیان کیا جاتا ہے، ایک واقعہ قفا کا بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص آپ کے کمرے میں داخل ہوا اور تابڑ توڑ چاقوؤں سے 50 زخم کر دیے، ایک تو نہیں بلکہ 50 زخم آپ کو لگائے،
आप परेशान हो गए, बेचैन हो गए। इतने में देखा कि वो थक गया है, तो आपने उससे कहा कि तुम छुप जाओ, वरना अगर मुरीदीन देख लेंगे तो फिर तुमको हलाक कर देंगे, तुमको मार डालेंगे, यहाँ छुप जाओ। वो छुप गया। जैसे ही रात के 12 बजे आपने उसको निकाल दिया और वो बाहर चला गया। ये था उनका जफा का वाकया। और कफा का वाकया कि उस वक्त का जो बादशाह था, उस बादशाह ने एक ऐलान करवाया था कि जितने भी फुकरा लोग हैं सब मेरी एक एक खिदमत कबूल करें। इनको पैगाम भेजा कि आप ये खिदमत कबूल कीजिए। आपने खिदमत कबूल करने से इनकार कर दिया, मैं खिदमत कबूल नहीं करूंगा। तो अब उसने आपको कैद कर लिया और कैद करने के बाद सजाएं देनी शुरू की। आप बहुत मना करते रहे, लेकिन बज़िद हो गया। उसने अनानियत का मसला बना लिया कि मैं हुक्म दे रहा हूं और तुम नहीं मान रहे हो, मेरी बादशाहत में रहते हो, मेरा हुक्म नहीं मान रहे हो, मेरी हुकूमत में रहते हो, नाफरमानी कर रहे हो। गजबनाक हो गया। उसने उसको अपनी अनानियत का मसला बना लिया और भरे दरबार में रुस्वा करने के लिए उसने अपनी तख्त के पास में उनको हड्डियों में सुराख करके और इनमें रस्सियां बांध करके दरख्त से लटका दिया और लोगों से कहा कि जब तक ये मेरी खिदमत कबूल ना करें तब तक इनको छोड़ना नहीं। अब ये हालत देखी तो बाज़ मुरीदीन को बर्दाश्त नहीं हुआ। एक शख्स दौड़ता हुआ गया और बादशाह पर तलवार चला दी। चूंकि वो पासी में बैठा हुआ था, आप लटके हुए थे, इस आलम में भी आपने बादशाह के सर पर हाथ रख दिया। जैसे ही हाथ रखा उसकी तलवार का वार हल्का हुआ और आपके आस्तीन पर पड़ा तो आपकी आस्तीन कट गई थी, लेकिन आपने बादशाह को कत्ल से बचाया। तो आपने देखा कि अगर इस तरीके से मैं खिदमत कबूल नहीं करता हूं तो एक फितना पैदा हो जाएगा, एक फसाद पैदा हो जाएगा। तो फसाद से बचने के लिए आपने उस खिदमत को कबूल किया, बादशाह से मजबूर होकर के नहीं। इसलिए कि फितना और फसाद ये बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह इरशाद फरमाता है अल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल, ये फितना जो होता है ये कत्ल से भी ज्यादा शदीद हुआ करता है। इसलिए कत्ल में तो एक का कत्ल होता है, फितनों में तो लाखों का कत्ल हुआ करता है। तो फितने से बचने के लिए उन्होंने ये किया कि खिदमत को कबूल कर लिया। और उसके बाद जो वाकया है कि आपको जो खिदमत दी गई थी, लोगों ने देखा कि वो काम खुद ब खुद होने लगता था। तो बादशाह को ये खबर पहुंची तो बड़ा शर्मिंदा हुआ और उसने फिर आपसे माफी मांगी और आपको रिहा कर दिया। ये तो वाकया हो गया। लोगों ने पूछा आप ये बताइए कि आप इतनी जफा और कफा क्यों बर्दाश्त करते हैं? तो आप फरमाते हैं ये पीरो मुर्शिद की मर्जी। जब मर्जी है क्योंकि वो जान रहे हैं ये रब की मर्जी है, जान रहे हैं पीरो मुर्शिद की मर्जी है, इसलिए वो उसे छुटकारे का इलाज नहीं कर रहे हैं। हाँ, हमें चूंकि पता नहीं है कि अल्लाह की यही मर्जी है कि हम मुसीबत में रहें, अल्लाह की यही मर्जी है कि हम खुशहाल रहें, क्योंकि हमें इल्म नहीं है। जब इल्म कतई हमको नहीं है तो हमें हुक्म ये है कि उस वक्त में तुम अल्लाह के साबिर बने रहो, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो, लेकिन उस मुसीबत से निकलने की तदबीर इख्तियार करते रहो। तदबीर करने में कमी ना करो, तदबीर इख्तियार करते रहो। तुम तदबीर इख्तियार करते रहोगे इसका भी तुमको सवाब मिलेगा। इसलिए कि अल्लाह किसी को मजबूर नहीं करता है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह तबारक व तआला किसी भी जान को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता है। और जिस चीज का अल्लाह ने हमें इल्म नहीं दिया है अल्लाह उस पर हमें मजबूर भी नहीं करता है। हम ला इल्मी में अगर गलत काम भी कर जाते हैं लेकिन हमारी नीयत सही है तो भी अल्लाह तबारक व तआला हमें सवाब अता फरमा दिया करता है। जरूरी है कि अपने नीयत को हम सुथरा रखें। तो अब जब ये कहा जाता है इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम तो अल्लाह के हैं और हमें उसी की तरफ पलट करके जाना है, ये दो लफ्ज ऐसे हैं जो अल्लाह से अपनायत को जाहिर कर रहे हैं। अल्लाह हमारा है, हम अल्लाह के हैं, और जब हम अल्लाह के हैं अल्लाह हमारा है, हमारा उसका सामना होना है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करें।